الرحمن الرحیم ونادى اصحاب النار، مکالمہ اہل نار و اہل جنت، اور ندا دیں گے اصحاب نار اصحاب جنت کو، ان افیضوا علینا من الماء، ان افیضوا یہ ندا کی تفسیر ہے کہ ان افیضوا یہ کہ پلٹ دو ہم پر من الماء کچھ پانی تاکہ تسکین ہو جائے، او مما رزقکم اللہ یا کچھ اس سے کہ رزق دیا تم کو اللہ نے۔ ان افیضوا جہاں اشکال ہے کہ افاضہ پانی کے ساتھ تو صحیح ہے، لیکن مما رزقکم اللہ کے ساتھ افاضہ کی نسبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ افاضہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، پلٹنا رزق دیا جاتا ہے، رزق پلٹا نہیں جاتا، پانی پلٹا جاتا ہے۔ تو افیضوا ماں کے ساتھ تو لگ سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ رزق کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ تو جواب آپ کے پاس لکھا ہے، یہ جان بوجھ کے میں جہاں پر لایا ہوں کیونکہ یہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح معروف ہے، اور ویسے یہ کافیہ میں ضابطہ ہے، اور اصطلاح معروف ہے ہر جگہ پہ جہاں بھی مسئلہ بنتا ہے تو حضرت یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے اد قبیل الفتھا طبنن و ماء باردن۔ اد قبیل اس کا معنی کیا ہوتا ہے اب سمجھ لو، بعد میں نہیں سمجھاؤں گا۔ الفتھا کھلایا میں نے اس اونٹنی وغیرہ کو، طبنن چارہ، و ماء باردن اور پانی ٹھنڈا۔ اب سمجھو پانی کھلایا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے؟ پانی کھلایا نہیں جاتا، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک عامل کو حذف کر دیا گیا ہے اختصاراً، ایک عامل ذکر کیا گیا اور ایک عامل کو بطور اختصار کے حذف کر دیا گیا، کیونکہ وہ سمجھ آ رہا تھا اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، تو اس کو ضابطہ کا نام بھی ہے الفتھا طبنن و ماء باردن۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ دو عاملوں میں سے ایک عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو مذکور ہے اسی سے دوسرا عامل بھی مفہوم ہوتا ہے، سمجھ آتا ہے۔ مثلا یہاں کیا نکالو گے؟ الفتھا طبنن و اشربتھا ماء باردا، میں نے کھلایا اس کو چارہ اور پلایا اس کو پانی، تو اشرب تو معذوف کر دیا اور الف تو ذکر کیا۔ یہاں پر بھی ایسے ان افیضوا علینا من الماء، پلٹو ہم پر کچھ پانی، او مما یا دو ہم کو، مما یہاں پلٹنے والا معنی نہیں ہوگا، یا دے دو ہم کو، مما رزقکم اللہ کچھ اس سے کہ اللہ نے تم کو رزق دیا، تھوڑا سا اس سے دے لو جو اللہ نے رزق دیا۔ دیکھو بھائی ھذا الکلام یدل علی حصول العطش الشدید والجوع الشدید لہم، یہ کلام دلالت کرتا ہے من الماء یار تھوڑا سا پانی دے دو، مما رزقکم اللہ تھوڑا سا ناشپاتی، تھوڑا سا سیب، کچھ تھوڑا سا پھل دے دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخت پیاس لگے گی جہنم والوں کو اور سخت بھوک لگے گی۔ یہاں پر آگے بطور لطیفہ کے ایک بات لکھی ہے، استاد
ابو علی الدقاق یہ بڑے استاد تھے. فقال الاستاذ هؤلاء كانت رغبتهم شهوتهم في الدنيا في الشراب والاكل. یہ جو کافر ہوتا ہے نا، کافر اور مشرک، اس کی سب سے بڑی شہوت ہے پینا اور کھانا. یہ اس کا سب سے بڑا، جیسے آتا ہے کہ کافر فاجر 7 انتڑیوں پہ کھاتا ہے، اور ان کو کھاتے ہوئے آپ دیکھیں الامان والحفیظ، اتنا کھاتی ہیں اور اتنا پیتی ہیں، کھانا پینا یہ شہوت. اب جائیں گے جہنم میں. دنیا میں تو رہے تھے اے سی پر. اے سی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ یہ آواز اس طرف صحیح ہے، بابے کی طرف. کیا سمجھ رہے ہو؟ دنیا میں اے سی ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والے اور نیسلا کی بوتلیں اڑانے والے، شرابیں اور فریزر جناب ان کے فریج بھرے ہوئے کھانے پینے سے. اب پہنچ جائیں گے جہنم میں تو بھوک بھی سخت لگے گی، پیاس بھی سخت لگے گی. اس لیے ان کی شہوات دنیا میں پھر شرب والاکل، کھانا پینا تھا، وہ آخرت میں بھی باقی رہے گی یہی حالت. وذالک یدل علی ان الرجل یموت علی ما عاش علیہ ویحشر علی ما مات علیہ. یہ دلالت کرتا ہے جن خصائل پر آدمی زندہ رہے انہی خصائل پہ مرتا ہے، جن عادتوں پہ زندہ رہے انہی عادتوں پر حشر ہوگا، حشر بھی اسی طرح ہوگا. اور یہ بھی آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، آدمی زندگی میں جس محنت جس ذوق میں رہے تو موت کے وقت وہی چیزیں ظاہر ہوتی ہے. منطق کی طالب علم تھا، مرنے لگا تو صغرا کبرا کو رٹا لگا رہا تھا. صغرا کبرا اور رٹے کے درمیان میں اسرائیل نے روح لے لیا، صغرا کبرا. اسی طرح یہ جو بکریاں چرانے والے ہیں، یہ جب مرتے ہیں آپ ڈاکٹروں سے پوچھے، آخر میں ان کو بکریاں نظر آتی ہے اور بکریوں کو آوازیں دیتی ہے. اور جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں آخر میں قرآن پڑھتے ہوئے مرتے ہیں، ان کی زبان پہ قرآن ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے علامہ آشا علیہ ویحشر علی ما مات علیہ. اور جو دنیا میں جو ذوق تھا اسی ذوق پر مرے گا، اسی ذوق پہ اٹھے گا. خیال رکھو، جس کا ذوق دینی ہے وہ دین پہ مرے گا، دین پہ حشر ہوگا. اور جس کا ذوق فیس بک کے، فیس بک کی بے حیائی اور سارا دن لگا ہوا ہے اور موبائل میں گیمیں کھیل رہا ہے اور اتنی داڑھی بھی رکھی ہے ماشاءاللہ. موبائل میں وہ بچوں والی سانپ والی گیم نکالی ہوئی ہے اور قرآن پڑھنے بھی آیا ہوا ہے. بدبختی، اگر لانتیوں کے سینگ ہوتے تو یہ 12 سینگ ان کے سر پہ ہوتے، 1-2 سینگ سے بھی کام نہ چلتا، اتنی بدبختی. تو خیر بہرحال دیکھو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما. جواب اہل جنت کہیں گے بے شک اللہ نے حرمہما حرام کر دیا ان دونوں چیزوں کو. دونوں یہاں تحریم سے مراد منع ہے، تحریم اور حرام شرعی نہیں، کیونکہ حرام حلال کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، عالم تکلیف کے ساتھ.
وہاں پر جو حرمہما کہا گیا یہ شرعی حرام نہیں بلکہ کیا ہوگا منع، حرمہما منعہما مدارک، اللہ نے روک دیا ہے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر کہ نہ پانی جنت کا مل سکتا ہے اور نہ رزق جنت کا مل سکتا ہے. حرمہما علی الکافرین، کافروں پر. الذین، یہ کافر کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہوا ولعبا. لہوا تماشا، کیا لکھا ہے نیچے لہوا کے؟ بہت باریک ہے. ہاں لہوا تماشا بنایا. حرموا ما شاءوا واستحلوا ما شاءوا. روح المعانی، جو دل میں آیا اس کو حرام کہہ دیا، جو دل میں آیا اسے حلال کہہ دیا. حلال حرام کے مسئلے اپنی طرف سے بنا لیے. تو یہ ہے دین کو مذاق بنانا، لہو اور ٹھٹھا بنانا. کیا مطلب ہے؟ صرف تعلیل تعریم کی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دین سازی شروع کر دی، دین سازی شروع کر دی، قانون سازی شروع کر دی. تو یہ دین کو مذاق بنانا ہے. ہر بدعتی باغی ہے اور دین کے اندر وہ دین کو لہو بنا رہا ہے. ہر مشرک باغی ہے اور دین کو تماشا بنا رہا ہے. تو لہوا ولعبا. ابھی بزرگوں کی باتیں دیکھو، پھر میں اس پر عرض کرتا ہوں کہ دین کو مذاق بنانے کا کیا مطلب ہے. اور اس کو قرآن نے کافر کہا. علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم، بولو شاہ بھائی، دینہم لہوا. وہ کافر جنہوں نے اپنے دین کو لاہو بنایا. تو جہاں دین کو لاہو بنانا، تماشا اور کھیل بنانا، اس پر قرآن نے فتویٰ دیا ہے. اس پر کس کا فتویٰ ہے؟ کسی دارالافتاء سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جو دین کو لاہو و لعب بنائے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ قرآنی فتویٰ ہے. اب اس کی ایک صورت آپ کے پاس لکھی ہے کہ حرموا ما شاءوا واستحلوا ما شاءوا. معمولی مسئلہ ہے، جس چیز کو چاہیا حرام کہہ دیا اور جس کو چاہیا حلال کہہ دیا، بلا دلیل شرعی کے اپنے جذبات میں آ کر یا اپنی خواہش میں آ کر. یہ بھی ذہن میں رکھ لو، میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں، توحید وہ معتبر ہے جو انبیاء نے بیان کی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ توحید معتبر ہے. اگر کوئی توحید کا نام لے کر اپنی طرف سے خدائی اختیارات استعمال کرتا ہے تعلیل و تعریم کے، تو وہ آدمی بھی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے کسی چیز کو قطعی طور پہ حرام سمجھنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے نص قطعی موجود نہ ہو. اگر اللہ کی طرف سے نص قطعی موجود نہیں اور ملا کہتا ہے جی حرام، اور پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے نص قطعی والا، تو وہ مولوی اتنا بڑا کافر ہے کہ ابو جہل بھی اس کے کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مولوی فرعون ہونے کا مدعی ہے. کیا مطلب؟ تعلیل و تحریم اختیار کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. جب مولوی خود استعمال کر رہا ہے تو یہ حاکمیت کا خود مدعی ہے، حالانکہ حاکمیت یہ اللہ کی صفت ہے. کسی مخلوق کو حاکم ماننے والا وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان
نہیں ہو سکتا، حقیقی حاکم صرف اللہ ہے۔ ایک چڑی، فارمی مرغی، اس کو حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ اتنے قانون سازی کا اختیار کسی کو نہیں، تو پوری امت پر قانون طاغوت مسلط کرنے کا اختیار کس کو ہو سکتا ہے؟ پوری امت پر دجالی نظام مسلط کرنے کا قانون۔ تو پھر جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور طاغوتی اور دجالی نظام پہ مطمئن بھی ہے، تو وہی شخص ہے الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا، کہ انہوں نے دین کو کیا بنایا ہے؟ لہو، کھیل تماشا بنایا۔ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، قانون طاغوت کا مانتا ہے، قانون سازی ساری ان کی، کلمے میں محمد الرسول اللہ، نظام سارا دجال کا اپنایا ہوا، اور کفار کے قوانین اس پہ ایمان رکھتا ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، تو یہ وہ مرتد ہے جس نے دین کو لعب بھی بنایا ہے اور لعب بھی بنایا ہے۔ لہبم ولعبا، ایک یہ صفحہ نمبر آپ کے پاس اگلا 297 بقیہ آیت پر ہے، آیت نمبر 51 پر، بے تحریم البحیرہ، یہ میم نہیں ہے، بے تحریم البحیرہ والصائبہ ونحوہا، دین کو لہو بنانا جیسے تحریمات عباد، بحیرہ صائبہ وغیرہ، ایک وتصدیہ حول البیت، اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد قوالی، مشرکوں کی قوالی۔ تصدیہ کا معنی ہوتا ہے سیٹیاں بجانا اور تالیاں لگانا، مکا اور تصدیہ، یہ سیٹیاں تالیاں یعنی قوالی۔ ڈھول، یہاں سیٹی مارنے کی اجازت نہیں، تو ڈھول بجانے کی اجازت ہوگی؟ یہاں سیٹی مارنے کی اجازت نہیں۔ اور مشرکین یہی سیٹیاں مارتے تھے کعبۃ اللہ کے ارد گرد، اور تالیاں اس کو وہ سمجھتے تھے عبادت، سیٹیاں مارنا عبادت۔ جیسے آج کل جتنے مشرک ہیں قوالیوں کو عبادت سمجھتے ہیں، ڈھول، باجے، شرنا اور بانسریاں اور بڑے بڑے گھڑے ہوئے بے ایمان ساتھ ناچتے بھی ہیں۔ ڈانس کرنا بھی عبادت ہے، تھرکنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ سیفی لوگ، انہوں نے مینار اونچا بنایا ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے یہ ذکر کرتے ہوئے گر کر نیچے آتے ہیں، یہ حال طاری ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مینار کے اوپر بٹھا دو، حال ذرا طاری ہو جائے۔ ہاں بھائی، یہ سمجھو بھائی بزرگوں، تصدیہ حول البیت واللعب، اور لعب صرف الہم الی ما لا یحسن، ہمت پھیرنا، کام کرنا جس میں کوئی حسن نہیں، ان یصرف الیہ، واللعب یعنی ایسی کشش اور حسن نہیں کہ جس کی طرف پھرا جائے، وہ لعب ہے۔ اور لعب طلب الفرح، خوشی حاصل کرنا، جو چیز اچھی نہیں ہے
طلب کرنا اس کا، یعنی ایسی چیز سے جس کا طلب کرنا اچھا نہیں ہے۔ ابو سعود انہم اتخذوا اللعب واللعب دینا لانفسہم، دینا لے، اس عبارت کو یاد رکھنا، اس کا معنی ہے کہ انہوں نے کھیل تماشے کو اپنے لیے دین مقرر کر لیا۔ اس عبارت کا معنی کہ انہوں نے کھیل تماشے کو اپنے لیے، یار بولو، اپنے لیے، یہ ابھی فرق آپ سے نہیں ہو سکے گا، انہوں نے کھیل تماشے کو اپنے لیے دین مقرر کر لیا۔ الکبیر، اور ایک معنی کیا ہے کہ انہوں نے دین کو لاؤ اور لاب بنا دیا۔ کتنے معنی ہو گئے؟ ایک معنی ہے کہ لاہو لاب کو دین بنا لیا، تھا لاب، لاب ڈانس، گانا بجانا، ریچھ، کتے، لڑائیاں، ٹینچر، وہ چمٹے اور وہ جو گھنگرو، اتنی تسبیحاں اور یہ سارے ڈرامے جو بالکل فضولیات تھی، ان فضولیات کو انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ دین۔ فضولیات کو کیا سمجھ لیا؟ دین۔ بدماشی کو کیا سمجھ لیا؟ اصل میں تھی بدماشی، اصل میں تھی لاہو لاب، اصل میں تھا طاغوت، اصل میں تھا دجال۔ انہوں نے اس دجل، اس طاغوتی سسٹم کو اور کھیل تماشے کو، اس کا نام دین رکھ دیا۔ راضی نے یہ کہا تو کھیل تماشے کا نام دین رکھنا یہ بھی کفر ہے۔ اور دوسرا معنی جو صاف آیت میں ہے، اتخذوا دینہم لہوا، انہوں نے اپنے دین کو تماشا بنا لیا۔ دین کو بطور دین کے لینا تھا، اب توجہ کرنا، دین کو بطور قانون الہی کے لینا تھا، دین کو بطور دین کے لینا تھا، انہوں نے دین کو بطور تماشا کے لیا، سیریس نہیں لیا، دین کے ساتھ مذاق کیا، عمل نہیں کیا، دین کے مقتضا پہ چلے نہیں، وقت گزارنے کے لیے دین کو استعمال کیا۔ جیسے آج جلسے ہیں، آج جلسے ہیں تو جلسے کیا ہیں؟ کس کے لیے؟ دل کی تسکین ہے۔ آج کے جلسے دین نہیں، یہ دین انہوں نے بنا لیا۔ وہی مذہبی ڈانسر، مذہبی سنگر، مذہبی گانے بجانے والے، وہ مذہبی میراثی سارے اکٹھے کر لیے اور اس کا نام رکھ لیا دین۔ دین کو بنایا تماشا، حالانکہ دین کو لینا چاہیے تھا اللہ کے لیے، لیکن انہوں نے دین کا کیا بنا دیا؟ تماشا اور کھیل بنا دیا، کہ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ دینداری کا عنوان ہی ایسے چسکے کے لیے، اور جلسے آج کل چسکا نہیں ہوتے، جلسے تو ہوتے اپنی اصلاح کے لیے، اور آج کل تماشا ہے، وہی آتا ہے کنجر، راستے پہ کنجر کی تقریر سن رہا ہے، مولوی صاحب کی سن کے پھر بھی اسی موبائل میں کنجر ڈالا ہوا ہے۔ کبھی دل چاہے تو مولوی سن لے، دل چاہے تو کنجر سن لے، آزاد خیال ہے۔ دل چاہے تو نماز پڑھ لے، دل چاہے تو چکلے میں پہنچ جائے، دل چاہے تو مسجد میں آ جائے، اور دل چاہے تو 11ویں کی محفل میں جا بیٹھے، دل چاہے تو مواعظوں کے ساتھ آئے، دل چاہے تو ذاکروں کی مجلس میں چلا جائے، کبھی دل چاہا تو قرآن کے درس میں آ بیٹھا، اور درس میں بیٹھ کے بھی موبائل سے چھیڑ بیٹھا۔
یہ ہیں وہ کافر الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا وہزوا۔ اس سے بڑا دین کا مذاق کیا ہوگا کہ قرآن کا ادب بھی نہ ہو اور قرآن کی پرواہ بھی نہ ہو، قرآن پڑھنے آدمی آئے اور لاہو لاب میں مشغول ہو جائے اور اوپر لیبل قرآنی طالب علم کا ہو، تو اس سے بڑا کافر بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب سمجھ نہیں آئی؟ دینہم ہزوا، بھائی اس کا وسیع مفہوم ہے، اس کو ذرا خیال کر لینا، یہ ایک لمبا باب ہے، دونوں معنی میں نے آپ کو بتا دیے کہ اتخذوا دینہم لہوا، ایک معنی کہ انہوں نے اپنے کھیل تماشوں کو دین کا نام دے دیا، اور دوسرا معنی اپنے دین کو بطور دین کے نہیں لیا، بطور شغل اور چسکے کے دین کو استعمال کیا، حالانکہ دین کو استعمال کرنا چاہیے تھا بطور قانون خداوندی، اللہ کے قانون کی حیثیت سے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکہ دیا ان کو زندگانی دنیا نے، دنیا کی زندگی، مال و متاع اور خدم و حشم چشم، انہوں نے دھوکہ دیا۔ اس لیے دھوکہ کہا کہ اس چیز کی حقیقت کوئی نہیں۔ جب آدمی پہ موت آتی ہے سب سے پہلے وہی قریبی اس کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ابھی اس کی چارپائی لے جاؤ، اور رونا بھی اوپر اوپر سے ہوتا ہے۔ یہ جتنے ملک مرتے ہیں، خان مرتے ہیں، ان کی موت پہ سوگ بھی نہیں ہوتا، ان کی اولاد پیچھے خوش ہوتی ہے، چنگا اللہ کرے ابا جلدی جائے تاکہ وارث ہم بن جائیں، یہ انتظار کر رہے ہوتی ہیں۔ تو پیچھے ساری زندگی جن کے لیے کمائیاں کی تھیں، فراڈ کیے تھے، جھوٹ بولے تھے، آج جب بوڑھا ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو جلدی لے جا تاکہ پیچھے ہم آئیں۔ یہ پچھلے تنگ ہو گئے، اور یہ غرتہم الحیات الدنیا، یہ اسی فخر میں رہ گیا، میری اولاد، میرے بچے، میری فلانی چیز فلانی چیز، یہ دھوکہ ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم، پس آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے۔ ننساہم کا لازم معنی ہے نترککم فی العذاب، ہم چھوڑ دیں گے ان کو عذاب میں، کما نسوا لقاء یومہم ھذا۔ اب جو غیر مقلد ہے نا ان کو آپ کہہ دیں، کیونکہ غیر مقلدین، میں نے آپ کے سامنے ایک اصولی مسئلہ ذکر کیا تھا، محاورات لغت اور مسئلہ اسماء اور صفات کا فرق ہے، اس پر بات ہوئی تھی اگر کسی کو یاد ہو تو۔ محاورات یہ جو اہل حدیث ہے یہ اس کا فرق نہیں کرتے، محاورات لغت اور اسماء صفات یہ سب ایک ہی چیز بنا دیتی، لیکن یاد رکھو یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر کیا آیا؟ ننساہم، ہم ان کو بھلا دیں گے۔ اب اس کا کیا معنی کرو گے؟ اسماء صفات والا کہ اللہ بھولتا ہے، کما جلی کو بشانی، تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا؟ خدا کے بندے توجہ سے بیٹھو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ننساہم کا معنی کیا کرو گے؟ تعویل کرو گے یا تفویض ہوگا؟ غیر مقلد کو کہو بچوں تو کیا کرے گا؟ ننساہم آیا ہے، نسیان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اب کیا کہے گا؟ مانا ہو معلوم بل کیف مجہول۔ ایک گدھے کا بچہ، یہاں اللہ کے لیے ذرا نسیان ثابت کر، تجھ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔
لا یذل ربی ولا ینسا، جو بھولے وہ اللہ ہے ہی نہیں، اور جو اللہ ہے وہ بھولتا ہے ہی نہیں۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی ماشاءاللہ۔ میں نے جو کہا کچھ اور کہا، اللہ کرے تم سمجھو یا پھر اللہ کرے کوئی بھی نہ سمجھے۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ فرق کرنا پڑے گا محاورات لغت اور مسئلہ اسماء اور صفات کا۔ محاورات لغت میں وہ تعبیر نہیں ہوگی، وہ لغت کے مطابق معنی ہوگا۔ اب یہ محاورہ ہے لغتاً کہ فلاں، آپ خود بھی کہتی ہیں 3 دن فون نہیں کیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار آپ نے مجھے بھلا دیا۔ پتہ نہیں پشتو والے کہتے ہیں یا نہیں، پنجابی کہتے ہیں آپ نے مجھے بھلا دیا۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ محاورتاً چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ہمیں پوچھا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی نسیان کا معنی ترک، یہ تعویل نہیں بزرگوں، ترک والا معنی ہے بمطابق محاورات لغت۔ اس لیے یہاں اور بھی اس طرح کی چیزیں جمع کر لو، اور غیر مقلد کو مسئلہ صفات اسماء میں یوں پھنساؤ، اس الو کو پتہ ہی نہیں مسئلے کا، مسئلہ چھیڑا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں، نہ محاورات لغت کا فرق اس کو آتا ہے، نہ اسماء صفات کا فرق آتا ہے، نہ کوئی، بس ایک ہی آیت چھیڑی ہوئی ہے، اللہ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پتہ اس کا بھی کوئی نہیں اس شیطان کو۔ ایک کتاب لکھی گئی، وہ میرے پاس ہے، رسالہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، ابھی یہ ڈھونڈ رہے ہیں گدھے کے بچے، اللہ کہاں ہے۔ ہاں بھائی، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، پس آج کے دن چھوڑ دیا ہم نے ان کو، کما نسول کا یومہم ھذا، وجہ نسیان اول، جیسا کہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے لقاء یومہم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، قیامت کی ملاقات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وما کانوا، اور نہیں تھے، بے آج، وما کانوا، اور وہ جو تھے، بے آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون، جان بوجھ کے انکار کرتے۔ یجحدون، جہود کا معنی ہوتا ہے آمدن انکار کرنا، جان بوجھ کر انکار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں انہیں چھوڑ دوں گا، عذاب کے اندر مریں گے۔ کیوں؟ ایک تو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، اور دوسرا میری ایتوں کے منکر تھے، ایتوں کے منکر تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، قیامت کے دن سکہ چلے گا تو آیات اللہ کا، کسی مولوی کی کتاب نہیں چلے گی، قیامت کے دن آئے گی بھی نہیں، اگر آئے گی تو نام اعمال کی فہرست میں آئے گی، میزان ہوگا تو کتاب اللہ، اور نجات کی بنیاد ہوگی کتاب اللہ۔ وہ کالی ٹوپی والا صوفی سو رہا ہے، یہ صرف قرآن نجات ہوگا۔ ریبنڈ والوں کو بتا دو قیامت کے دن تمہارے بسترے بھی ساتھ نہیں ہوں گے، اور فضائل اعمال بھی ہوگی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھے ہوئے ہوں گے کہ یہ اس درجے کا بے ایمان ہے کہ اس نے قرآن کا مقابلہ اس کتابڑی سے کیا تھا۔ یوں آئے گا قیامت کے دن، سکہ چلے گا تو کس کا؟ کس کا؟ آیات اللہ، چاہے تورات کی شکل میں ہوں، انجیل کی شکل میں ہوں، زبور کی شکل میں ہوں، قرآن کی صورت میں ہوں، قیامت کے دن
کسی ملا کسی مفتی کے دستخط کام نہیں آئیں گے. کام آئے گا تو کیا؟ اللہ نہیں پوچھے گا محنت کو کتنا مانا تھا، اللہ نہیں پوچھے گا فضائل اعمال کو کتنا مانا تھا، اللہ نہیں پوچھے گا خطیبوں کو کتنا مانا تھا، اللہ پوچھے گا میری ایتوں کو کتنا مانا تھا. تو سکہ کس کا چلے گا بھائی؟ تو کتنا بدبخت آدمی ہے کہ آیات کے قریب نہ آئے اور روایات میں زندگی گزار دے. آیات کے قریب نہ آئے، منطق فلسفہ میں یہ جھربلا پھنسا رہے، ساری زندگی کالا اکولو چل رہا ہے، ساری زندگی صغرا کبرا، یہ صغرے کبرے میں ہی مر رہا ہے. تو یہ منطق بھی کام نہیں آئے گی، فلسفہ بھی کام نہیں آئے گا. وہاں پر قدر ہوگی، نجات ہوگی تو آیات سے، اور فیل ہوگا تو آیات سے. یجحدون